نہ کل کوئی مجھے اغوا کرنے والا ہوگا۔ اغوا اس کو کیا جاتا ہے کہ جو اپنی بنیادوں سے کمزور ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس نظام سے جڑے ہیں کہ جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ اکیلا موجود ہوں، اسمبلی کے اندر موجود ہوں، آ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی پالیسی کے مطابق سینٹ کا ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا، جبکہ قانون سازی کی اس اسمبلی کے اندر اپنا کردار ماضی کی طرح مثبت کردار ادا کرتا رہوں گا۔ آپ کو پیشکش کس نے کی تھی؟ دیکھیں اس وقت سینٹ کے امیدواران جتنے ہیں وہ انفرادی طور پر بھی رابطہ کر رہے ہیں ووٹ کے لیے، اور ووٹ کے عوض وہ بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، اور جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے بھی ووٹ کے عوض بہت کچھ ملنے کو موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاتا ہوں، اور وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں سے ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ایم پی اے سے ووٹ خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ایم پی اے کے ساتھ بات چیت کی، مذاکرات کیے، مذاکرات کے اندر قانون کے دائرے میں پریولیج کے مطابق جو بینیفٹس دیے جا سکتے تھے ان بینیفٹس کو انہوں نے سامنے رکھا، اور ان بینیفٹس کو میں نے اپنی پارٹی کے سامنے رکھ دیا۔ پارٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ جماعت اسلامی سینٹ کے اندر ووٹ کاسٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ووٹ ایکسچینج کا کوئی یہاں پر سلسلہ موجود نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اور متحدہ نے ووٹ خرید کرنے کی کوشش کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی پی نے نہیں کوشش کی باقی بینیفٹ۔ دیکھیں میں بہت واضح طور پر یہ بات کہہ چکا ہوں، اور جب انتخابی نتائج آئیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان دونوں جماعتوں کے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان دونوں جماعتوں کے لوگ بھی اپنی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور جب وہ بات سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد میں بھی موجود ہوں گا، اور میڈیا بھی موجود ہوگا، اور قوم بھی موجود ہوگا۔ آپ جس علاقے سے بڑا پسماندہ علاقہ ہے، بہتر نہیں تھا کہ آپ جماعت اسلامی خدمت پہ یقین رکھتی ہے، وہاں آپ ترقیاتی کام کرا لیتے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ نے ان کا مینڈیٹ ہی ضائع کر دیا۔ دیکھیں لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا اپنی ترجمانی کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو بیان کرنے کے لیے۔ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ممبر صوبائی اسمبلی کی ذمہ داری قانون کے مطابق بھی نہیں ہے اور روایات کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں منفی روایات نے، ہمارے یہاں منفی کلچر نے اس بات کو تبدیل کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، پبلک بھی سمجھتی ہے، اور آپ جیسے سینئر صحافی بھی اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ میں نے ووٹ صوبائی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کیا، اور سب اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ 3 برس کے اندر اکیلا ہوتے ہوئے سب سے زیادہ اپوزیشن بینچ کے اوپر بیٹھ کر کے عوام کے لیے بزنس کسی نے کیا، کال اٹینشن دی، سوالات کیے، ریزولیشن پاس کی، پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی، منسٹریوں سے ملاقات کی، اے ڈی پی اسکیموں کے اندر اسکیموں کو شامل کروایا، تو وہ لیاری کا ایم پی اے سید عبدالرشید تھا۔ دوسری بات میں اس موقع پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کا ہرس اور لالچ نہیں ہے۔ یہاں کا اکاؤنٹس اس بات کا گواہ ہے اسمبلی کا کہ سندھ اسمبلی سے ملنے والا مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی کا ٹی اے ڈی ہے، پیٹرول الاؤنس، ہاسپٹلٹیز، رینٹ الاؤنس، تنخواہ، یا وہ جو ساری رقم ملا کر 1,52,000 روپے مجھے ملتے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ بھی میں اسمبلی میں آنے کے لیے کرائے پر بھی خرچ نہیں کرتا ہوں۔ وہ ساری رقم ان 3 سالوں میں جو ملی ہے وہ میں نے اپنے لیاری کے غریب عوام کی خدمت میں خرچ کی ہے، ان کے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ کی ہے، ان کے سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ کی ہے، ان کے تعلیم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ کی ہے۔ بہت سارے غریب گھرانوں کا اس وقت ماہانہ راشن میری تنخواہ سے جاری ہے، کیونکہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا، نہ میں نوکری کے لیے سیاست کر رہا ہوں، نہ میں کاروبار کے لیے سیاست کر رہا ہوں، میں خدمت کے لیے سیاست کر رہا ہوں، کل بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے زندگی دی
तो अपनी आखिरी सांस तक खिदमत के लिए सियासत को जारी रखूंगा। रशीद भाई, आप ये बताएं कि आपने एक जिक्र फरमाया अभी कुछ लेने देने की। तमाम उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में एक परफार्मा जमा किया, हल्फनामा जमा किया है कि वो कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन आपकी इस बात पर कल आपको बुलाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे? देखिए, मुझे तो इस इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है कि जो सौदेबाजी करने के बाद इलेक्शन कमीशन बनाया जाता हो वो इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी को कायम करने के लिए हक और सच की गवाही को क्यों तलब करेगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कानून को जिस लम्हे जिस दायरे में ज़रूरत हुई, ये हमारे अमीर जमात सेनेटर सिराजुल हक का रवैया है कि वो पानामा लीक्स के अंदर भी जाकर के खड़े हुए थे, वो करप्शन के खिलाफ अदालतों में खड़े हुए थे, एक आदमी को सज़ा दी गई और बाकी के ऊपर जो है वो गर्द डाल दी गई। इसलिए कल अगर कोई ऐसी ज़रूरत महसूस होगी तो मैं कवानीन के मुताबिक अपना किरदार अदा करूँगा। रशीद साहब, ये सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आपको कोई ऑफर नहीं की, तो बाकी जमातों ने की, किसी का नाम डिस्क्लोज करेंगे जो क्या? इसमें मैं बहुत वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ ये बात। यार वो सवाल तो उनसे करो। मैं बात ये बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कवानीन के मुताबिक मुज़ाकरात किए, मुझसे वोट तलब किया, हमारी पार्टी के दफ्तर में आए। इसी तरह जीडीए के लोग भी हमारी पार्टी के दफ्तर में आए, पीटीआई के लोग भी हमारी पार्टी के दफ्तर में आए, उन्होंने वोट किया। लेकिन इस वक्त वो जो मिडल मैन का किरदार अदा करने वाले मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ सेनेटर्स के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं, वो शहर के 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स की लिस्ट निकाल करके देख लें आप साफ़ी हजरात, उसमें आपको उनके नाम मिल जाएंगे। सब